الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. رمضان مبارک بڑی دھوم دھام سے آیا. اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنے انوار اپنے دامن میں لے کر آیا، اور اب آہستگی سے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. کل تک جو اللہ کی محبت میں ڈوب کر رمضان کے منتظر تھے، اب اس کو الوداع کہہ رہے ہیں. کچھ وہ تھے کہ جو رمضان کا نام سن کر ہی انہیں بخار ہونے لگتا تھا، ان کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ رمضان جا رہا ہے. ایک بڑا معزز مہمان، ایک بڑا مکرم مہمان اپنے دامن میں برکتیں لے کر، خیر لے کر، انوار لے کر آیا. ہر ایک نے اپنا اپنا اس سے حصہ پایا. کچھ وہ ہیں کہ جن کا دامن بالکل ہی خالی رہا، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو لبریز کر دیا. یہ نصیبوں کے سودے ہیں، یہ نصیبوں کی بات ہے، یہ مقدروں کی بات ہے. رمضان جو ہی شروع ہوا تو کائنات کے رب نے ان فرشتوں کو جو حاملین عرش ہیں، ان کی کیفیت کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ بڑی عجیب، کہ ان میں سے ہر ایک فرشتے کا عضو، ٹانگ، کندھا، شانہ اس زمین و آسمان سے بڑا ہے. ظاہر ہے کہ جس نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کی تسبیح اور تمجید کرتے رہتے. ایک لمحہ بھی اس کی تعریف اور توصیف کے بغیر نہیں گزارتے. لیکن رمضان المبارک آتا ہے تو کائنات کا رب فرماتا ہے، میرے مقرب فرشتوں، حاملین عرش، تمہاری تسبیح بند، تمہارا ذکر بند، تمہاری تحلیل و تمجید بند. اللہ کیوں، کیا ہو گیا؟ غلطی ہو گئی. فرمایا نہیں، امت مصطفیٰ پہ رمضان آ گیا ہے. اللہ امت مصطفیٰ پہ رمضان آیا ہے تو اس پہ ہماری تسبیح کیوں بند ہے؟ ہمارا ذکر کیوں بند ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ڈیوٹی بدل دی.
ڈیوٹی تمہاری اب یہ ہے کہ اس مہینے میں امت مصطفیٰ کے گناہگار دعائیں کریں گے، روزے دار دعائیں کریں گے، تو تمہاری ڈیوٹی اب یہ ہے کہ تم ان روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو گے، تاکہ تم میرے مقرب ہو، تمہارے آمین کی وجہ سے میں تاکہ انہیں معاف فرما دیا کروں۔ سبحان اللہ، کتنا ہے کریم میرا رب، کتنا ہے مہربان میرا رب۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ لا کر میرے رب نے جہاں ہمارے درجات بلند کرنا چاہے، جہاں ہمیں عروج دینا چاہا، جہاں ہمیں بلندیاں دینا چاہیے، وہاں میرا رب بتا رہا ہے کہ تمہارے روزے سے میری کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہارے روزے کی وجہ سے میری ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہارے روزے کی وجہ سے میری سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو رب العالمین پھر ہمیں بھوکا رکھ کر تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب شعبان کا مہینہ تھا، تم نافرمانیوں کی وجہ سے میں تم سے ناراض تھا، اور جب رمضان گزرا تو تم نے رو رو کے مجھے منا لیا، تو تم میرے دوست بن گئے۔ تو جو رب کا دوست ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ، اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ولی اللہ کے لیے کپڑے لوانا ضروری ہے، پہنچی نہیں سرکار۔ اور میرے دوستو، یہ کہیں اور تو پہنچا ہوگا، جنت کا راستہ یہ ہے ہی نہیں ہے۔ کپڑے اتار کر کوئی جنت میں نہیں پہنچتا، اگر جان بوجھ کر ہے تو پھر تو وہ انتہائی گناہگار ہو گیا، نمازیں چھوڑ دی، بدن، اور اگر دیوانہ ہے تو اللہ معاف کرے، لیکن پہنچی ہوئی سرکاریں نہیں ہیں۔ ولایت جو ہے اس کے لیے کوئی خاندانی ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ ولایت فلاں خاندان میں رہے گی۔ ولایت کے لیے والد کا کوئی مستند عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں جو اپنی چوائس سے نہیں آ سکتی۔ ایک نبوت چوائس سے نہیں ملتی، کہ اگر کوئی چاہے کہ میں محنت کر کے ترقی کر کے نبی بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے، نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے، محنت اور ریاضت سے نبی نہیں بنتا۔ اسی طرح نبی کی جو جماعت ہوتی ہے صحابہ، وہ بھی محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے صحابی نہیں بنتا، وہ بھی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبی بھی میرے رب کا انتخاب، نبی کی جماعت بھی میرے رب کا انتخاب۔ اس کے بعد کا درجہ ہے ولایت کا، اس کے لیے تمام دروازے کھول دیے میرے رب نے، اور کھول کر فرمایا کہ جو بھی جس دروازے سے آئے گا میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
معذرتاً لعلکم تتقون، میں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ تتقون کا ترجمہ دوستی کیسے ہو گیا؟ قرآن ہی نے دوسری جگہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، متقی ہی اس کے دوست ہوا کرتے۔ رب العالمین ہم نے بہت سنا دوستی کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، جب ہم تیرے دوست بن گئے تو پھر ملتا کیا ہے؟ رب کے دوستوں کو ملتا کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پہلا ہی نام دنیا میں جب کوئی تم اعلان کرتے ہو تو اعلان کے وقت تم کہتے ہو حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائیے، اور کائنات کا رب جب اعلان کرنے لگتا ہے تو فرماتا ہے الا الا الا، سنو سنو، کیا؟ ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، دو چیزیں میرا رب بیان کرتا ہے، لا خوف علیہم، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم اس کو کوئی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ خوف کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ ایک اچھی اصل لیڈروں کو پوچھو جنہیں سیراری کے نستر چاہے نہیں، دائیں بائیں بھی خوف۔ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خوف مستقبل کا، یحزنون حزن ماضی کا، وہ اپنے ماضی پہ غمگین نہیں ہوتے اور کل آنے والے کل سے پریشان نہیں رہتے۔ سب چکر یہی ہے۔ آج سارے کے سارے کل کے لیے پریشان ہیں، میرا اور میری اولاد کا کل کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا۔ کائنات کا رب فرماتا ہے میرے ساتھ دوستی لگا لو، پہلی بات، پہلا انعام یہ دوں گا، کل کی فکر دل سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر، کل کے لیے فکر مند ہو، کل کی فکر دل سے نکال دوں گا۔ جن لوگوں نے کل کے لیے نہ جانے کتنا کتنا جمع کیا، وہ تمہیں رلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جن کے لیے کل کچھ بھی نہیں تھا، میرا رب فرماتا ہے میں انہیں عروج اور بلندیاں عطا کر دوں گا۔
دنیا میں بھی آنے والا خوف ختم کر دوں گا، میدان محشر میں بھی ان کے دل کو سنبھالتا رہوں گا۔ میدان محشر میں جہاں دل اچھل کر سینوں سے باہر آ رہے ہوں گے خوف کی وجہ سے، اس دن میرا رب فرماتا ہے جو میرے ہوں گے ان کے دلوں کو بھی میں تسلیاں دوں گا، ان کے دلوں کو تسلیاں دوں گا۔ تم کسی جبار اور قہار کے پاس نہیں آئے ہو، تم تو اپنے رب رحمان کے پاس آئے ہو۔ تم اپنے رب رحمان کے پاس آئے ہو، تم کسی جبار اور قہار کے پاس تو نہیں آئے ہو، تم اپنے رحمان رب کے پاس آئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جناب عمر بن عبدالعزیز انتقال کا وقت قریب ہے، آپ کے چچا زاد بھائی اپنی بڑی بڑی جائیدادیں پیش کرنے لگے، اپنے بیٹوں کے نام تو کچھ تو کر جاؤ نا، یہ کل کیا کریں گے، یہ بادشاہ کے بیٹے ہیں، 85 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے تو، یہ بھیک مانگیں گے، کیا کریں گے، ان کا کل کیا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان کا کل میں اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں جو کل بنانے والا ہے۔ میں اگر حلال حرام کر کے ان کے لیے مال جمع کرتا تو دو حال ہوتے، یا یہ اللہ کے نافرما ہوتے، نافرمانیاں یہ کرتے مار مجھے پڑتی، اور دوسرا یہ کہ یہ فرما بردار اگر بنیں گے تو فرمایا پھر میرا رب ان کے مستقبل کی حفاظت فرما دے گا۔ کہاں بلاؤں میرے بیٹوں کو، ایک روایت میں 10، دوسری میں 12 بیٹے، سارے نابالغ ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کی عمر اس وقت 39 سال تھی۔ نابالغ بچے، دنیا کا بڑا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، بیٹوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے میرے بیٹوں میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، تمہیں رب سے متعارف کروا دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے رب سے تعارف کروا دی، کل تمہیں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، عمر کے رب کو پکارنا، میرا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، میرا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں۔ اب یہ معصوم بیٹے باپ سے ملے، ذرا وہ منظر تو دیکھ، جن بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سعادت مند بیٹے اپنے باپ کی جبین چوم کر نکلنے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، میرے ربا دنیا کے بادشاہ اپنی اولادوں کا مستقبل خود بناتے ہیں، میرے ربا میں اپنی اولاد کا مستقبل تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اصحاب سیر نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، ہر بچے کے حصے میں 5 درہم یہ وراثت ملی، اور پھر منصور کے دربار میں وہ دائی کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ 12 کے 12 بیٹے جوان ہوئے،
میرے رب نے ان پہ فضل اس طرح فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 100 اونٹ اللہ کے راستے میں اسباب اور مال سے لدا ہوا صدقات کرتے ہوئے نظر آئے۔ مستقبل بنانے والا کون؟ بلند آواز سے۔ لیکن ہم 60 سال نوکری کرتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، فکس کروا دیتے ہیں کہ مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اللہ سے جنگ کر کے کبھی مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کیا کریں جی، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اسباب نہیں ہے اور کیا کروں؟ میں نے کہا او اللہ کے بندے، تو ریٹائرڈ ہوا ہے، کائنات کا رب تو ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ جس نے 60 سال تجھے کھلایا وہی میرا اللہ تجھے اب بھی کھلانے والا ہے، اس پر اعتماد تو کرنا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہائے ہائے، تاریخ کے اوراق میں ایک عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ ایک معصوم سا بچہ عید کا چاند دیکھ کر دوڑا اپنی ماں کے پاس، اماں عید کا چاند نظر آ گیا، صبح عید ہوگی۔ ماں نے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، لیکن اس کی آنکھوں سے چم چم آنسو برس رہے ہیں۔ معصوم بچہ کہنے لگا اماں، عید کے دن لوگ رویا نہیں کرتے، عید کے دن لوگ تو خوش ہوا کرتے ہیں، تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا لگتا ہے یہ تیری میری آخری عید ہے۔ کیوں اماں؟ کہنے لگی آثار بتا رہے ہیں آئندہ تجھے چاند نظر آئے گا، اپنے عزیز و اقارب نظر آئیں گے، لیکن شاید تجھے اپنی ماں نظر نہ آئے۔ اب یہ بچہ زاروں کے تار رو کر کہنے لگا ماں، باپ تو ابتدائی میں چلا گیا، میرا باپ بھی آپ تھی، میری ماں بھی آپ تھی، مجھے بتائیں مجھے کس کے حوالے کر رہی ہے؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ میرا کل کیا ہوگا جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ ماں خاموش۔ چند دن گزرے، ماں نے خادمہ کو کہا جاؤ میرے لال کو جگاؤ، سحری کا وقت ہے۔ بچے کو جگایا، اماں بلا رہی ہے، وہ فرما بردار بیٹا ماں کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ماں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے ہوئے کہنے لگی میرے ربا، جب سے ہوش سنبھالا ہے تیرے ساتھ صبح و شام سرگوشیاں کرتی رہی، میرا سب کچھ تو ہی ہے میرے مولا، اس دنیا میں میرے لیے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی جاذبیت نہیں، میری کل متاع میرا یہ معصوم بیٹا ہے۔ رب العالمین یہ کل متاع ہے میری۔ لوگ چچوں کے سپرد کرتے ہیں، دادا کے سپرد کرتے ہیں، بڑی دولت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے ربا تو جاننے والا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں،
میرے اللہ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں. ہائے ہائے. بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اوپر کیا. کہنے لگی او میرے ربا اس کا ہاتھ تھام لے. آئے ہے یہ وہی جرت کر سکتا ہے جس نے زندگی ساری اس کے مصلے پہ سجدوں میں گزاری ہو. اس کو منا کر زندگی گزاری ہو. کہنے لگی او میرے ربا میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے, اس کا مستقبل تو سنوارنے والا ہے. ہاتھ اوپر کیا. ہاں میرے ربا پکڑ لے اس کا ہاتھ, تھام لے اس کا. اور پھر یہی سرگوشیاں, یہی فریاد کرتے کرتے کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے. سر سجدے میں رکھا اور جان دے. رب العالمین نے اس معصوم بچے کی ماں کی فریاد کو قبول کیا, دستگیری فرمائی, ہاتھ پکڑ لیا. پھر جب رب نے ہاتھ پکڑا تو یہی بچہ جوان ہوا, بالغ ہوا, تو بر صغیر میں اولیاء کی صف میں بڑا مقام اور مرتبے والا نظام الدین بن گیا. جنہوں نے اپنی اولادوں کا مستقبل رب کے سپرد کیا, رب العالمین نے ان کی اولادوں کو بھی اپنا دوست رکھا. آج دنیا میں ہے, اس کا باپ میرا بڑا اچھا دوست تھا. ہم باپ کی دوستی کی لاج رکھ کر اولاد کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں. تو جب بندہ رب کے ساتھ تعلق بنا دیتا ہے تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس تعلق کی نسبت اور اس کی لاج سے اس کی آنے والی اولادوں کے ساتھ بھی خیر والا معاملہ فرماتا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. ایک تو یہ کہ خوف اور حزن سے نکال دوں گا, اور جن کے ساتھ میری دوستی ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اہل علم نے لکھا وہ خوشخبریاں کیا؟ فرمایا ایک خوشخبری یہ ہے کہ رب ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ میرا رب خیر والا معاملہ کرتا ہے اسے دین کی بات سمجھ آنے لگتی ہے. تو دین کی بات سمجھانا دلیل ہے کہ میرا رب اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا چاہتا ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى, اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. میرا رب دین داروں کے دل میں, بے دینوں کے نہیں, اوباشوں کے دل میں نہیں, چرسیوں بنگیوں کے دل میں نہیں, دینداروں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. دینداروں کے دل میں, دین دوست لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور جب وہ اللہ کے دین کی بات کرتا ہے تو وہ بات دلوں کی گہرائیوں تک اترنے لگتی ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لوگ ان کے لیے اچھے خواب دیکھنے لگتے ہیں.
ان کے لیے خیر والے خواب نظر آنے لگتے ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور جب آخرت میں آئیں گے تو میرا رب فرمائے گا کہ جب وہ میدان محشر میں چلیں گے تو نور پروٹوکول دیتا ہوا نظر آئے گا. نور روشنی. دنیا میں کوئی آتا ہے تو سائرن بجتا ہے, نیلی پیلی بتیاں جلنے لگتی ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب میرا دوست آئے گا تو وہاں بھی لائٹنگ شروع ہو جائے گی. پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا دوست جا رہا ہے. رب العالمین سمجھ گئے دوستی یہ ہے. دوست بنتا کس طرح ہے, کس طرح بنتا ہے؟ کوئی خاص فیکٹری ہے جہاں تیری دوستی والا دوست تیار ہوتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں نہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون. جن میں دو وصف آ جاتے ہیں, دو وصف آ جاتے ہیں. مومن پکے بن جاتے ہیں, متقی پکے بن جاتے ہیں, وہ میرے دوست بن جاتے ہیں. متقی پکے بن جاتے ہیں, مومن پکے بن جاتے ہیں. رب العالمین پکا کچا مومن کیا ہوتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میں پیمانہ دے دیتا ہوں. دنیا میں ہر چیز ماپنے کے لیے, تولنے کے لیے پیمانہ ہے. میں بھی تمہیں پیمانہ دے دیتا ہوں, اپنے ایمان کو تول لیا کرو. اگر تمہارا ایمان اس پیمانے پہ پورا اترتا ہے تو پھر تم میرے دوستی کے قابل ہو, اور اگر تمہارا ایمان اس پیمانے پہ نہیں اترتا تو تم مومن تو ہو, دوستی کے قابل نہیں ہو. ہر مومن دوستی کے آغاز میں تو ہے, لیکن وہ مومن کامل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. میرے رب نے فرمایا میرے مومن بندوں میں یہ 5 وصف ہوتے ہیں, 5 وصف. پہلا وصف اذا ذکر اللہ, جب اس کے سامنے اپنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. وجلت قلوبہم, اس کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. وجلت قلوبہم, اس کا دل لرزنے لگتا ہے کہ میرے اللہ کا نام آ گیا ہے. وہ ذرا دیکھو وہ بیٹی جو پانی میں دودھ نہیں, دودھ میں پانی نہیں ملا رہی. اس نے جملہ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ہے سیدنا عمر نے اسے بہو بنایا, اور جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے لیے نکلتے تو فرماتے بیٹا
میری بیٹی کو بلاؤ. بیٹی حاضر ہوتی. امیر المؤمنین کیا حکم ہے؟ فرماتے بیٹی ذرا وہ جملہ تو دہرانا جو اس رات تو نے اپنی ماں کے سامنے کہا تھا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا. ابو آپ کے سامنے میں کیسے کہوں؟ بیٹی یہ جملہ دوہرا. اس ذات کی قسم ہے جب تو یہ جملہ دہراتی ہے تو عمر کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی عظمت. توجہ میری طرف. تو فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پہلی نشانی یہ کہ اللہ کا نام آ جائے، دلوں میں لرزہ پیدا ہو جائے. ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو ہمارے دکاندار ہیں یہ اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ نہیں بولتے رہتے؟ اجی پیا آسانو اتنے چاہے، اور جب بارگین کرتے کرتے اس سے نیچے پہ دے دے گا. بھئی پیا تمہیں اتنے میں ہے تو پھر نیچے کیوں دے رہا ہے؟ یہ عدالتوں میں ہمارے بھائی کھڑے ہیں 2-4 ہزار روپیہ دے کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر وہ پہلا مرتبہ ہی ختم ہو. دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. میرے مومن بندوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے دلوں میں بہار آ جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. لیکن یہاں صورتحال کیا ہے؟ میرا نوجوان ذرا توجہ کرنا. صورتحال یہ ہے کہ ہم موسیقی سن کر جھومنے لگتے ہیں، ہے بازو اٹھا اٹھا کے، اور قرآن سن کر اونگنے لگتے ہیں. مرتبہ کدھر گیا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب پر اعتماد نہیں کرتے، رب الاسباب پر اعتماد کرتے ہیں. چوتھی نشانی الذین یقیمون الصلاۃ. میرے مومن بندے کسی صورت میں نماز چھوڑنے والے نہیں ہوتے. ہم بھی بڑے عجیب ہیں، ہم نے اس کو ولی بنایا ہوا جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ حضرت پہنچی ہوئی سرکار ہے. اچھا کیوں جی کتنے پہنچی ہے؟ یہ ڈائریکٹ یہ نمازاں روزے مولویاں واسطے یہ ڈائریکٹ ہوئی گئے. اور میرے سادے دوستوں، میرے نبی سے زیادہ کوئی ڈائریکٹ ہو سکتا ہے اللہ سے؟ بولو تو صحیح. میرے نبی نے کبھی زندگی میں نماز چھوڑی ہے؟ بخار ہے، بخار اتنی شدت کا درجہ حرارت، اس وقت تو تھرمامیٹر تھا نہیں ورنہ بتاتا کہ کیا بخار ہے. آپ پر پانی پھینکا جاتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. بخار کی شدت. میرا نبی اس میں بھی نماز نہیں چھوڑتا. اور اگر کوئی ملنگ کہے کہ میں ڈائریکٹ ہوں، اس سے بڑا کذاب جھوٹا کوئی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے میرے نام پر خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ہاں مما رزقناہم ينفقون. ہمارے عطا کردہ رزق سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر تیسری بات
آخری بات کہ یہ 5 وصف جن میں پائے جاتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے درجات ہیں، ومغفرۃ، جب آئیں گے مغفرت استقبال کریں گے، ورزق کریم، اور دنیا میں جب تک رہیں گے عزت والی روزی عطا کریں گے۔ اب یہ ہر ایک چیز بڑا وقت مانگ رہی ہے، جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اندر یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ 5 چیزیں ایمان کی ہیں، کانوا یتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ روزہ متقی بناتا ہے۔ متقی عبادت کے کرنے کو نہیں کہتے، متقی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تقوی والی نعمت سے بھی نوازے، اللہ وحدہ لا شریک ایمان والی صفات بھی ہمارے اندر پیدا کرے، اور اللہ ہمیں اولیاء کی جماعت میں شامل فرما دے۔ بلند آواز سے وہ بادشاہ ہے کہ اللہ ہم تیرے دوستوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس صف میں شامل فرما دے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس رمضان کو ہمارے لیے سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔